رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے جو دوست ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور بالمقابل میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، ہرگز انہیں نہ تو کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے ان کے پاس. یہ آیہ کریمہ میں آج آپ کے سامنے ایک لفظ کے بارے میں یہ مجلس عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حزن. اللہ کہتا ہے میرے اولیاء کو کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تشویش نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو خوف نہ ہو، جس کو ہم اور غم نہ ہو، جس کو تشویش نہ ہو. ہر آدمی کو ہے. اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو ہر آدمی کا غم ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر آدمی کا حزن ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر آدمی کی پریشانی ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی پریشانی الگ الگ. اور آج کل تو آج شب جمعہ بھی ہے اور طفلان مسلم کی ان غریب بچوں کی مجلس ہے جنہوں نے اسلام کے لیے پورے اپنے خاندان کے ساتھ قربانی عطا کی. تو میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ اس موضوع پہ توجہ کریں کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں. اب ایک سوال ہے کہ جب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، ظاہراً شاید ہی آپ کو گنے چنے افراد ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے. تو آخر یہ جو ہے قرآن کہتا ہے میرے اولیاء ہیں وہ ہیں جن کو خوف نہیں ہے،
جن کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں 99% لوگوں کے پاس خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، طرح طرح کا غم پایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آج ایک انسان کو ڈر کیا ہے؟ میری جاب چلی جائے گی۔ ایک انسان کو ڈر کیا ہے؟ میری زندگی میں مشکلات آئے گی۔ ایک ہم یہ ہے کہ میرے بچے وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں جو مجھے ان کو کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود خوش نہیں رہ پا رہا ہوں۔ آج آپ اس طرح کے ہزاروں بیمار دکھائی دیں۔ میں نے کہا کہ 99% لوگ اس طرح کے خوف میں مجھے، آپ کو سب کو ہے، اور الگ الگ بھی ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں یہ بات۔ آج آپ دیکھ لیے پوری دنیا نے اس کورونا میں یہ جان لیا کہ ہمارے پاس بہت طاقت نہیں ہے۔ شاید پہلے کوئی نہ مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منوا لیا، ایک وائرس کے ذریعے سے ساری دنیا سے منوا لیا کہ تمہاری ایک لمیٹیشن ہے، تمہاری ایک محدودیت ہے، تمہاری ایک کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں ہو۔ اب جب یہ منوا لیا ہے تو ہمیں تو تھوڑا سا اب یہاں سے ایک ہمارے دل میں جو خاص طور سے اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے دل کو سکون ملنا چاہیے کہ جب ایک اللہ وائرس سے ساری دنیا کو اپنی طاقت دکھا سکتا ہے تو اگر میں اپنی طاقت اپنے آپ کو اس سے جوڑ لوں تو میرا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جو ائمہ تھے ہمارے، ان اللہ علی کل شیء قدیر جب کہتے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ آپ کبھی سوچئے جو ہے ائمہ ہمارے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف کیوں نہیں تھا؟ علیکم اللہم صلی علی محمد وآلہ، واقعی خوف کیوں نہیں ہے؟ انبیاء کو خوف کیوں نہیں تھا؟ صدیقین کو خوف کیوں نہیں ہے؟ شہداء کو خوف کیوں نہیں تھا؟ ہے نا ایک سوال؟ آج ہم اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا میں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر نہیں ڈر رہے تو ہمارے مراجے دیکھیے، ظاہراً تو ان کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے بھائی ان کے پاس جو ہے طرح ہزاروں گنڈے جمع کر کے رکھے ہوں، ایک فوج اپنی حفاظت کے لیے بنا لیا ہو، یا مثلا پوری حکومت کو اپنے پیچھے لگا، ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ پھر اس کے باوجود مطمئن کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس امام حسین کے جملے کو اپنے کلیجے سے اپنے وجود کی گہرائیوں میں جگہ دی ہے کہ اے اللہ، جس کے ساتھ تو ہے اس کے ساتھ سب ہے، اور جس کے ساتھ تو نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں سے سن لیجئے، اتنی تمہید میں نے کی تھی تاکہ یہ سبجیکٹ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر جائے۔ ہمارے وہاں دنیاوی جو ہے کاز بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے لیے غم اور حزن لانے والی۔ میں اس میں سے چند روایتوں میں جو بتایا گیا اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج شب جمعہ بھی ہے، یہ شب جمعہ کی مجلس ہے، تو آپ اس میں سے ایک چیز جس کو ہم مومن کی بات میں کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لا مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فاسقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مومنوں کی۔ اور مومنوں کے درمیان بھی یہ بیماری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ کہ بیماری ہے کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے۔ جواب کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ چاہے تم احساس کرو یا نہ کرو، حدیث کا جملہ ہے چاہے تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری زندگی میں
غم لانے والی چیز، تشویش پیدا کرنے والی چیز، تمہارا دماغ جو ہے مشغول کرنے والی چیز تمہاری بنا پر پیدا ہوئے، وہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ۔ ایک گناہ کرو گے، یاد رکھو تمہارے غم میں اضافہ ہوگا، تمہارے وجود میں خوف پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ یہ جو کہہ رہا ہوں نا، آپ غور سے سنیے گا۔ عام طور سے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم جیت گئے۔ اللہ کہتا ہے اس جھوٹ بول کر تمہارے وجود کی گہرائیوں میں ایک ایسا غم پیدا ہوگا کہ تم ڈھونڈے اس کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، میں حدیث کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث سنیے اور اچھی طرح سے کان دھریے اس کے اوپر۔ جس چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں نا، جس چیز کے لیے ہم کبھی بہت غور نہیں کرتے ہیں نا، اس کو غور کریں۔ وہ حدیث کا جملہ یہ، ساعات الحموم، یہ فرماتے ہیں ساعات الحموم، گھنٹوں آپ کیا کریں گے؟ غم میں مبتلا رہیں گے۔ کیوں؟ سوال یہ کہ کیوں آپ غم میں مبتلا رہیں گے گھنٹوں بھی؟ ساعات الحموم، پھر فرمایا یہ جو غم پیدا ہوا ہے نا گھنٹے پر، ساعات الکفارات، یہ تمہارے گناہوں کے گھنٹے بھر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچنا جو غم پیدا ہوا ہے یہ خود ایسے خود بخود آ گیا، نہیں، یہ آیا اس بنا پر ہے کہ تم نے گھنٹوں گناہ کیا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ گھنٹوں تمہیں غم زدہ رکھے گا، گھنٹوں تمہیں خوف میں مبتلا رکھے گا۔ حتیٰ جو جملہ ہے روایت کا، آپ دیکھیے روایت کہتی ہے وَلَا يَزَالُ الْحَمْ، تم غم زدہ مسلسل رہو گے، بالمومن، مومن غم زدہ رہے گا۔ کب تک غم زدہ رہے گا؟ جب تک اس کے گناہوں کا کفارہ نہ ہو جائے، جب تک گناہوں کے اثرات اس کے مٹ نہ جائیں۔ جب اس کے گناہوں کے اثرات مٹ جائیں گے، گناہوں کا عذاب مٹ جائے گا، تو اللہ اس غم سے ہمیں نجات دے گا، تو اللہ ہمیں اس جو ہے حزن سے دور کرے گا۔ یہ دیکھیے اس کے بعد وَمَا لَهُ مِن ذَنْبٍ، اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تمہارے وجود پر گناہ ہوگا۔ جب تک گناہ رہے گا تب تک تم غم میں مبتلا رہو، تب تک تم حزن میں مبتلا رہو۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز اگر غم سے بچنا چاہتے ہو، حزن سے بچنا چاہتے ہو، تشویش ذہنی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ گناہوں سے دور رہو۔ اس کے بعد آپ جملہ سن لیجئے، ایک دوسری حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، پیغمبر کی حدیث آپ سنیے گا، فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا، اے لوگوں جان لو کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جس کو تمہارا روزہ اور نماز نہیں معاف کروا سکتا۔ آپ دیکھیے، جبکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پوری زندگی کو گناہ معاف کروا سکتا۔ ایک طرف پیغمبر یہ کہہ رہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو پوری زندگی کے گناہ معاف۔ یہاں پر کیا فرمانے کہ تمہارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، جان لو اِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا، ایسے گناہ ہوتے ہیں لا یکفرھا صلاۃ ولا صوم، جس کو معاف نہیں کروا سکتا تمہاری نماز اور روزہ۔ تو پھر کیا چیز ہوگی معاف کرنے والی؟ قیلا یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ان گناہوں کو معاف کیسے کروائے؟ آخر ہم نے گناہ کر لیا تو کفارہ تو نہیں کر کے جائیں گے، تو وہاں پہ کیا ہوگا ہمارا حال؟ کیا کرے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے؟ نماز نہیں معاف کر سکتی، روزہ نہیں معاف کر۔ عجب جملہ ہے، دیکھیے آج یہ بہت سارے سوال کا جواب ہے۔ ہاں فرمایا جانتے ہو کیا ہوگا؟ کوئی گناہ، یہ گناہ تو معاف ہوگا نہیں، تو معاف کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تمہیں روزی کے لیے اتنا غم زدہ کرے گا، اتنا غم زدہ کرے گا، یہی غم تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اب آپ دیکھو، آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، واقعی نا آپ سوچئے، ایک آدمی اچھا خاصا جو ہے، ابھی آپ اسی بہت، اب تو بڑی آسانی سے مثال مل سکتی ہے، آج آپ دیکھ لو، یہی جو ہے کرونا آ گیا،
جو لوگ بڑے بڑے پروفیسر تھے وہ سبزی بیچ رہے. ٹھیک ہے. ایک مثال آفیسر تھا، اب کیا ہے، وہ روڈ پہ کھا کے چھان رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ ہوا کیا؟ کہتے بس ہوا یہ کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم تو کامیاب بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن میں 2 گھنٹے 2 لمحے میں کیا کیا؟ روڈ پہ اتار دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھے. عجیب جملہ نہیں؟ نماز روزہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتی، تو کیا معاف کروائے گی؟ جواب واضح ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہارا گناہ معاف ہو تو تم یاد رکھنا، تم اس وقت اللہ تمہیں معاف کرے گا جب تم روزی کے لیے بھٹک رہے ہوگے، پریشان ہوگے. اب پوچھو کیوں اللہ بھٹکا رہا ہے ہمیں؟ کہ تم نے گناہ کیا ہے. جب تک اس کو بھٹک بھٹک کر ٹھوکر کھا کے توبہ نہیں کر لو گے اس وقت تک تمہیں یہ. تو ایک چیز آپ دیکھیے، گناہ انسان کے وجود میں غم لاتا ہے، حزن لاتا ہے، اور یہ حزن سے نجات نہیں ملے گی تو کرے کیا؟ اب یہ جواب بھی بتایا کہ کرے کیا. دیکھیے یہ ایک سوال ہے کہ بھائی کرے کیا، اب تو جواب چاہیے نا ہم کو. تو ایک چیز جو انسان کے وجود کی گہرائیوں میں خوش رہنا چاہتا ہوں، میں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں تشویش سے بچنا چاہتا ہوں، میں ڈر سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن گناہ کرتا ہوں. تب گناہ کروں گا، اللہ کہہ رہے پھر تو تیرے لیے بچنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اب ایک دوسری وجہ سے، اور کیا چیز میرے وجود میں میری زندگی میں غم لاتے ہیں؟ ہر ایک سوال کہ بھائی خالی ایک گناہ نہیں، اماموں نے اور بھی ہمارے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ دوسری چیز جو اس سے بھی ڈینجر ہے، اور میں سوچتا ہوں آج 99% میں نے کہا تھا نا پہلے میں، یہاں تو 99% 0.9% لوگ اس میں مبتلا ہے. ایک میں نے 1 پوائنٹ خالی الگ رکھا ہے انسانوں کو. اور آپ یہ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہوا میں ہو، یہ آپ اپنی آنکھوں سے تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑے مومن تھے، لیکن کیا ہوا؟ موقع لگا کسی گھر ہڑپ لیا. بڑے نمازی روزی حج کر کے آئے ہیں، مرا ہوا کسی کی دکان پہ آ کے بیٹھ کے خالی ہی نہیں کر رہے. نہیں، یہ تو آپ روز دیکھ سکتے ہیں نا. آج اللہ نے ایک بیٹا دیا، بڑا انجینئر بن گیا. اب لڑکی کیسی چاہیے؟ جو کروڑ پتی ہو اور اکیلی ہو. یہ کیا چیز ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی کیا چیز ہے؟ یہ ہے یہ جملہ جو حدیث میں، اگر تم نے اس طرح کا کام کیا، آپ دیکھو حدیث جو آیا، الرغبت فی الدنیا، جان لو دنیا کی طرف جتنا جھپٹو گے اللہ اتنا تمہارے وجود میں غم لائے گا. روز کسی نہ کسی جو ہے غم کی وجہ سے پریشان رہو گی. روز تمہارا دماغ کیا کروں کیا کروں کیا کروں یہی کرتا رہے گا. یاد رکھنا کبھی اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے. تو دوسری چیز جو ائمہ ہمارے فرماتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے تو دنیا میں کام کرو، دنیا کے لیے زحمت اٹھاؤ، لیکن دنیا کے لیے مرو نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا، مرنا نہیں ہے دنیا کے لیے کام کرنا ہے. دنیا میں کام کرنا ہے. کام کرنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. محنت کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سکھایا ہے کہ محنت کرو، لیکن محنت کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے اوپر مر جانا ایک الگ چیز ہے. آج آپ بتائیے مجھے، کوئی ہے یہاں بتا دے کہ دنیا میں وہ کیسے کام دنیا کے لیے کر رہا ہے. میں نے تو 2-4 مثالیں دے دی اور نام لے کے کہہ سکتا ہوں. 1000 کروڑ ہے، ایک غریب کا گھر بھی ہڑپ لیا. اب کیا کمی تھی میرے بھائی کہ اس گھر کو ہڑپ لیا آپ نے؟ سوال یہ ہے کہ محبت دنیا جا نہیں رہی ہے. آج جو ائمہ ہمارے فرماتے تھے، جان لو دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا میں تم کیسے رہتے ہو یہ بہت اہم ہے. اور یہی لیے فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا کی محبت جتنا نکالو گے اتنا کامیاب بنو.
تو ایک چیز اب میں ایک مثال لے آنا چاہتا ہوں. دیکھو جو کامیاب لوگ ہیں نا اس دنیا میں، جن کو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے کچھ ایسے دوست ہیں جن کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا غم نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال لے آتا ہوں. 1000 سال پہلے 1200 ہجری میں تقریباً 1200، تب اگر آپ دیکھیں تو آج 41 چل رہا ہے، 1441 چل رہا ہے، تو 241 سال پہلے فرض کر لیجیے ایک مرجع گزرا. آج بھی ہے بہت سارے لوگوں، آغا سستانی کے بعد خود کا گھر نہیں ہے، کسی کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. کتنا پیسہ ہے بتائیں؟ اگر خالی ان کے گھر میں چلے جاؤ آفس میں، روز لاکھوں ڈالر لا کے لوگ دیتے ہیں، لاکھوں ڈالر. ٹھیک ہے، ان کے لیے انہوں نے شاید ہزاروں گھر بنا کے غریبوں کو دے دیا. کیا وہ ایک گھر اپنے لیے نہیں بنا سکتے؟ ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ تم اتنا پیسہ لے سکتے ہو جتنا تمہارا عام طور سے خرچ ہے. تو ایک آدمی متوسط آدمی کے تو گھر چاہیے نا اس کو. آج ہمارے پاس شرعی قانون ہے، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے سوائے کہ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کرے، تو آپ کر سکتے ہو، دھیرے دھیرے پیسے جمع کر کے گھر لے لو، اس میں خمس بھی نہیں ہے نا. یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو ایک جو ضروری چیز ہے انسان کو وہ تو فراہم ہونا چاہیے. لیکن آج ایک آدمی کے پاس، مثلا میرے پاس پہلے 1 روم کا گھر تھا، پھر میں نے کوشش کر کے کیا کیا، 2 لیا، 2 روم کا گھر ہو جائے. ٹھیک ہے، اب 2 روم سے کیا آ گیا ہوں یار، 2 بیڈ روم ہوتا، ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے، اب 2 بیڈ روم ہو گیا، چلو 2 بیڈ روم ہو گیا. تو اب 2 بیڈ روم پہ کافی نہیں ہے، ایک کچھ اور اپنے بچوں کے لیے بنا لینا بھائی. یہ کوئی آدمی بتا دے، آج کوئی آدمی بتا دے اس چیز سے بری ہوا ہے؟ جتنا ہوتا جاتا ہے اور بڑھتے رہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن نہیں ملا تو مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کو کہتے ہیں رغبت. آپ مریے نہیں اس کے لیے، آپ کا کام ہے کوشش کرنا. دیا اللہ نے تو بھی شکر، نہیں دیا تو بھی شکر. لیکن اب آپ دیکھو، میں نے ایک آغا سستانی کی مثال دی، اس کے پہلے جو ہے آغا شیخ اعظم انصاری. آپ کبھی سوچئے شیخ اعظم انصاری، ابھی میں سوچتا ہوں ان کی کتاب آج بھی 200-250 سال سے ساری دنیا میں شیعوں کے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. 250 سال ہو گیا ان کو پڑھاتے ہیں. کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگ بتا سکیں ایسا جو ہے انسان کے کردار میں ہونا چاہیے، میرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کبھی سوچئے کہ کتنا کردار بلند ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اتنا بلند ہونا چاہیے. اب ایک جملہ خالی مجھے کہنا ہے. ایک بڑا بزنس مین آغا کے پاس آیا، شیخ اعظم انصاری کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا آغا میں حج پہ جا رہا ہوں اور آپ کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں اتنا آپ کی تقلید کرتا ہوں، میرے پاس اتنا بڑا بزنس ہے تو ایک گھر آپ کو دلا دوں. اچھا ٹھیک ہے آغا، میں پیسہ اکٹھا کر کے لایا ہوں، آپ کو گھر دلا دوں. یہ پیسہ لو اور میں جا رہا ہوں حج پہ، میں چاہتا ہوں جب آؤں تو آپ گھر خرید لو. اب آپ سوچئے کہ ایک مرجع کو دینے والا ایک بڑا بزنس مین، اس نے پیسہ نکالا دے دیا کہ آغا جا رہا ہوں حج پہ، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ گھر خرید لو. مجھے بڑا عیب لگتا ہے کہ آپ کے پاس گھر نہ ہو اور آپ مرجع ہیں پورے دنیا کے شیعوں کے لیے، تو عجب عیب لگتا ہے. آغا آپ یہ کام کرو، پیسہ لو خرید لو. اس سے پیسہ لا کے دیا، 10 آدمی کے سامنے لا کے دیا اور چلا گیا حج کرنے. جب پلٹ کے آیا تو حاجی صاحب پلٹ کر آئے ملنے کے لیے. آغا، ہاں کہو کیا بات ہے، وہ گھر ہوا آپ کا کیا؟ ہاں گھر ہوا میرا. کہا آغا؟ کہا چلو دکھاتا ہوں. اس کو لیا، اب ان کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں، اس کو لیا بزنس مین کو اور خود بھی اور ان کے ساتھ ہواری مواری بھی.
گئے، کہا آقا یہ تو گھر آپ کا پرانا ٹوٹیلا پھوٹیلا آپ کا ہے بھی نہیں. کہا میں نے جو پیسے تم نے دیے تو وہ یہ جو ہے آپ دیکھو یہ مسجد بنائی ہے میں نے، آج بھی نجف میں ہے وہ مسجد. پوچھا اس نے کہ آقا آپ جو ہے پیسہ دیا تھا میں نے اس لیے کہ آپ جو ہے اپنا گھر بنا لو، گھر بنایا کیا آپ نے؟ کہا میں نے گھر بنایا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بنایا. اب آپ بتائیے ایسے کو غم رہے گا؟ غم کس کو رہتا ہے؟ یہ خود وضاحت. تو ائمہ ہمارے کہتے تھے غم اس کو رہے گا جو دنیا کا لالچی ہوگا، لیکن جس کو دنیا کی لالچ نہیں ہوگی وہ بریا پر بیٹھ کر ساری دنیا پہ حکومت کرے گا. یہ ہے کیا؟ غم دور رکھنا چاہتے ہو اپنے وجود سے، اپنے آپ کو چاہتے ہو کسی طرح خوف نہ محسوس ہو، کیا کرو؟ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو. آپ کبھی سوچئے، یہی بات روکنا چاہتا ہوں، ایک لمبی داستان ہے، میں نے تو آپ کو 2 سنایا ہے، ابھی کئی گھنٹے اس پہ پڑھ سکتا ہوں میں، تو بس یہیں روکتا ہوں، انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں انسان کے اندر، اماموں نے فرمایا 2 چیزیں میں نے گنایا کہ انسانوں کے اندر غم پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تشویش پیدا کرتی ہے، رنج پیدا کرتی ہے. لیکن یہ رنج اور تشویش پیدا ہونے کے بعد اب میں چاہتا ہوں اس سے باہر نکلنا، تو کیا کروں؟ یہ ہے بات ختم کر دیا میں نے. اگر میں چاہتا ہوں میرے وجود میں خوف نہ ہو، عرب عجم میں چاہتا ہوں تو میں اس طرح کی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، تو کیا کروں؟ جو جناب زینب نے کیا. دیکھو عجیب ہے، کیا کیا؟ بیوی نے ابن زیاد سے فرمایا، اے ابن زیاد تجھے پتہ ہے اللہ نے میرے غم کو، میرے وجود کو غم سے بھرا نہیں ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ میرے بھائی مر گئے، بھتیجے مر گئے، بھانجے مر گئے تو میں غمزدہ ہوں؟ کوئی خوف نہیں مجھے، ڈر نہیں ہے مجھے. کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. آپ کبھی سوچو، اتنا سارا غم لینے کے بعد ابن زیاد سے کہہ رہی ہیں، وہ تانا دے رہا ہے، تانا دے رہا ہے کہ آپ کے بچے ان کا کیا ہوگا؟ جواب کیا ہے؟ بی بی فرما رہی ہیں کہ جان لو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اس کا نتیجہ بھی بتایا، ہم نے اللہ کے وہاں خوبصورتی کے علاوہ کوئی غم نہیں دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے 18 بھائی شہید کر دیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کبھی آپ سوچئے کہ بھائی یہ بی بی کیسے کہہ سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس لیے کہہ سکتی ہے کہ جو دنیا کو اپنا سارا جو ہے، دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہو، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا غم ہے. لیکن جو سب کچھ اللہ کو سمجھتا ہو، قیامت کو سمجھتا ہو، جنت کو ڈرتا ہو، جب جان گیا کہ میں نے یہ کام کیا اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی مجھے دینا ہے، تو اس کے لیے کوئی غم ہی نہیں. یہی وجہ ہے. آپ دیکھو، میں یہاں سے چند جملے جناب مسلم کے بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اور روایتوں میں ہے جب اہل بیت کوفے میں آئے اور اسی قید خانے میں قید کیا گیا جس میں جناب مسلم کے بچے 1 سال سے قید، جناب مسلم کے بچے پہلے سے قید ہیں. اب مقتل کہتا ہے جب بی بی کو پتہ چلا کہ اسی قید میں ہمارے وہ 2 بچے ہیں، تو بی بی نے ان سے بچوں سے ملاقات کی، بچے سے ملی. اور جب بی بی کو، اہل حرم کو یہی ابن زیاد ملعون شام بھیجنے لگا تو بی بی نے کہا ان بچوں کو بھی ہمیں دے دو، اپنے ساتھ ان کو لے کے جائیں. بی بی نے جتنا کہا اس ملعون نے نہیں دیا. آخر ان چھوٹے سے بچوں کو اسی کوفے کے زندان میں چھوڑ کر بی بی چلی گئی. اب آپ سوچئے پورے 1 سال، مقتل کہتا ہے پورے 1 سال جو ہے، پورے 1 سال وہ بچے اسی قید خانے میں رہے، دن میں روزہ رکھتے تھے. اور بڑا عجب جملہ ہے مقتل کا، شام کو انہیں پانی اور روٹی افطار میں دی جاتی تھی.
آپ سوچیں جو بچے پورے سال 2 روٹی اور پانی پر افطار کرتے ہو، ایک دن ان دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم اس دربان سے بات کریں، شاید ہمارے جد کا چاہنے والا ہو۔ اب جب وہ کھانا دینے کے لیے آیا ہے بچوں کو وہ، تو ان بچوں نے کہا شیخ تو پتہ ہے ہم کون ہیں؟ کیا تم جانتے ہو مسلم کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو علی کون تھے؟ کیا تم جانتے ہو علی مرتضیٰ کون ہیں؟ اب جیسے جیسے اس نے بیان کرنا شروع کیا، آپ ان معصوم بچوں کو ذرا غور کریں، تصور کریں چھوٹے سے بچے، کیسے معصوم بچے جن کے لیے کوئی لفظ، شاید عزیزان گرامی کوئی لفظ کام نہیں کرتا۔ آپ سوچئے گا، ایک بار ضرور سوچئے گا کہ مسلم کے نونہال جب یہ کہتے رہے کہ شیخ دیکھو ہم علی مرتضیٰ کے بچے ہیں، ہم مسلم کی اولاد ہے، تم ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ کہتے رہے تو ایک بار وہ شیخ حیرت سے ان بچوں کو دیکھتا رہا، پوچھا بچوں چاہتے کیا ہو؟ کہا اگر تم پہچانتے ہو، اگر جانتے ہو ہم ان کی اولاد ہے تو ہمیں قید سے رہائی عطا کر دو، ہمیں قید سے چھوڑ دو۔ کہا بیٹا قید سے رہائی پا کر کیا کرو گے؟ ارباب اعضاء بڑا عجب جملہ ہے مقتل کا۔ ان بچوں نے کہا کہ دیکھو ہماری ماں ہماری اشتیاق میں، ہمارے شوق میں، محبت میں بے چین ہوگی، اگر تم چھوڑ دو گے تو ہم اپنی ماں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لو ارباب اعضاء اس نے یہ درخواست کیا، اس نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ رات بھر بچے ایک گلی سے دوسرے گلی میں گھومتے رہے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تھی تو ارباب اعضاء مقتل کا جملہ ہے، یہ سفیدی نمودار ہوئی، بچے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں پاتے ہیں تو ایک درخت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب جب دوسرے دن ایک معزمہ نے دیکھا کہ 2 بچے ننھے بچے ایک درخت پر سوار ہے، ان کی تصویر پانی میں جھلک رہی ہے تو تڑپ گئے۔ ارباب اعضاء آپ کبھی سوچئے یہ کیسی مصیبت تھی، یہ کیسا غم تھا، یہ کیسی قربانی تھی مسلم کے بچوں کی کہ ایک بار اس عورت نے سر اٹھایا، 2 سہمے بچوں کو دیکھا۔ آج روایت کا جملہ ہے یہ بچے اس طرح پھول کے جیسے بچے تھے، روایت کہتی ہے جیسے چاند کے ٹکڑے ہوں۔ ایک بار ان بچوں کو دیکھا ارباب اعضاء میں کس الفاظ سے وہ درد بیان کروں، کس الفاظ سے وہ مصائب آپ کے سامنے پڑھوں کہ یہ بچے سہمے ہوئے بچے، خوف کے مارے بچے جب عورت سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں گے کون ہیں کیا تمہیں امان مل جائے گی؟ کہاں بچوں تمہیں امان مل جائے گی، لیکن ہائے رے کیسی امان۔ یہ بچے اس معزمہ کے گھر میں گئے اور اس معزمہ کے گھر میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہاتھ پیر کر باندھ کر رات بھر رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، وہی بچے ارباب اعضاء ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب بچے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ ارباب اعضاء ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ رونا ہے، آپ گریہ کرنا چاہتے ہیں تو گریہ کر لیجئے۔ یہی بچے جب ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے تو دربار میں ابن زیاد کے بچے نہیں لائے گئے بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے سر لائے گئے۔ جب ابن زیاد نے پوچھا کہ بتاؤ ان بچوں نے تم سے درخواست نہیں کی تھی تو اس ملعون نے بڑی عجیب بات کہی، کہا درخواست کی تھی، وہ بچے گڑ گڑا رہے تھے لیکن ہم نے ان پر رحم نہ کھایا۔ ارباب اعضاء میں کس طرح یہ کہوں کہ زہرا کے لال کربلا میں اس طرح نہیں بکھرے تھے جیسے مسلم کے لال کربلا کے بعد کوفے میں بکھر گئے۔ ارباب اعضاء ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب مجھے نہیں کچھ آگے کہنا ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی بچوں کو اس طرح پروان چڑھاتا ہے
کہ وہ بچے در در کی ٹھوکر کھا کر ایک دن جب شہید ہوں گے اور ماں اسی شہر میں آئے گی یا اس کے گھر والے جب اس شہر میں آئیں گے تو بس ان بچوں ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں ملے گا، بس یہ روداد سنائی دے گی کہ یہ مسلم کے بچے غربت کے حالت میں کربلا سے نکلے تو ضرور تھے، کوفے میں آئے ضرور تھے باپ کے ساتھ، لیکن باپ کے بعد اسی کوفے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں اپنی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ، مومنین تمام مومنین کی اس آفت و بلا سے محفوظ فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اس دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آج شب جمعہ ہے، تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔